انجینئر مرزا صاحب جنہوں نے آپ کے تھوڑے بہت اختلاف ہیں ان سے وہ ہوتے ہیں، جو ان کے بھی گاندھی صاحب سے تھوڑے اختلاف ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بڑے احتراماً ان کی بات کرتے ہیں. پر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انہوں نے کیا وہ بلیسفمی ہے؟ اور بی، آپ پولیٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات انسان کرتا ہے اور بہت سارے معاملات خدا کر رہا ہوتا ہے. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ خدا کی اسکیم کا بھی دخل ہے، اور اس سے بہت خیر برآمد ہوگی اس ملک کے اندر. اس طرح کی شخصیت کے ساتھ جو کچھ ہمارے ملک نے، نظام نے، ہمارے یہاں کے اداروں نے، ہمارے یہاں کے مذہبی حلقوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چیزوں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، اور بہت جلد وہ ایکسپوز ہوں گے. اور انجینئر صاحب انشاءاللہ خیر سے باہر آئیں گے. ہم سب کی نیک تمنائیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میچور ہوگی ان کے باہر آنے کے بعد. تو جو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ یا جاوید احمد گاندھی صاحب چلے گئے پاکستان چھوڑ گئے، آئی تھنک جو انجینئر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جواب بھی مل جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے اسلام کی بات کرنے کے لیے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے انجینئر صاحب جب باہر آئیں گے تو میرا سب سے پہلا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے تھے تو اس میں دین کا حکم یہی ہے. اس کو بزدلی پر معمول نہیں کرنا چاہیے. یہ دین کا حکم ہے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو کہ گرد و پیش کے لوگ آپ کی وجہ سے خطرے میں آ جائیں تو پھر آپ کو ہجرت کرنی چاہیے. تو کسی ایسے دارالامن کو ڈھونڈیں جہاں پر جا کے آزادی کے ساتھ آپ گفتگو کریں. انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سری ظلم ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف انسانیت ہے، اور ہماری نیشن کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور ہم اس چیز کو دھوتے دھوتے ہمیں اب اشرے لگیں گے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس نے اپنی ارتھ سے دین کو سیکھا، صحیح غلط سے قطع نظر، اس کے رویے سے قطع نظر، اس نے محنت کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے انسپائر کیا، اس سے صرف بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ پیغمبر کے نام کو مس یوز کیا. سب سے بڑے جو دکھ کی بات ہے، انجینئر صاحب پہ کوئی زمین غبن کرنے کا مقدمہ کر دیتا، کوئی ان کے اوپر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ کر دیتا، لاء کے ساتھ وہ لڑتے. میرے پیغمبر کو مس یوز کیا آپ لوگوں نے، اور پیغمبر کو آپس کی لڑائی میں لے آئے ہیں آپ. اس سے بڑی بزدلی کی علامت کوئی نہیں ہو سکتی.